یہ ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وطر کی نماز میں قنوت نازلہ کون سی پڑھنی چاہیے۔ میرے خیال سے سوال بہت واضح نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وطر، ان کے الفاظ کیا ہیں؟ ان کے الفاظ ہیں کہ وطر کی نماز میں قنوت نازلہ کون سی پڑھنی چاہیے۔ ہم اپنے طور سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا سوال کیا ہے اور اسی حساب سے جواب دیتے ہیں۔ میں 2 جواب دوں گا، جو بھی ان کا مقصود ہوگا انشاءاللہ ان کو مل جائے گا۔ شاید ان کا پہلا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ وطر کی نماز میں قنوت نازلہ کون سی پڑھیں، یعنی یہ شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ دعا کون سی پڑھیں، کیونکہ وہ کئی دعائیں ہیں وطر میں جو پڑھی جاتی ہیں، جیسے اللہم اہدنی فیمن ہدیت ایک دعا ہے، اور ایک اور دعا ہے جو کچھ لوگ پڑھتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کون سی دعا پڑھیں، تو اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ سب سے بیسٹ جو دعا ہے اور صحیح سند سے ثابت ہے اللہم اہدنی فیمن ہدیت ہے، جو ہر مسجد میں پڑھی جاتی ہے، سب کو یاد ہے، تو یہ دعا آپ پڑھیں، یہ سب سے بہتر ہے۔ تو اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وطر سے متعلق جو بہت ساری دعائیں ہیں ان دعاؤں میں سے کس کا پڑھنا بہتر ہے، تو میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ اللہم اہدنی والی جو دعا ہے اس کا پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وطر کی نماز میں کیا قنوت نازلہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک ہوتا قنوت وطر اور ایک قنوت نازلہ۔ قنوت وطر جو روزانہ وطر میں آپ کو پڑھنا ہوتا ہے، وطر کی جو نماز ہوتی ہے اس کے آخر میں قنوت پڑھنا ہوتا ہے، اور ایک ہے قنوت نازلہ۔ قنوت نازلہ یہ فرض نمازوں میں پڑھی جاتی ہے، فرض نمازوں میں، اور یہ کسی موقع مناسبت سے پڑھی جاتی ہے، یعنی کہیں پہ مسلمان پہ کوئی مصیبت آئی ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہوئے یہ قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ بھائی شاید یہ پوچھ رہے ہیں کہ وطر کی نماز میں جو قنوت ہے، یعنی جو قنوت وطر ہے، اس قنوت وطر کے بجائے، یعنی اللہم اہدنی ہے، اس کے بجائے اگر ہم قنوت نازلہ کی جو دعا ہے، یعنی جو لوگ پڑھتے ہیں، تو وہ اگر ہم پڑھیں تو کیا بہتر ہے؟ یعنی وہی اللہم اہدنی ہی صرف پڑھنا بہتر ہے یا یہ بھی پڑھنا چاہیے اگر قنوت نازلہ ہے تو میرے بھائی دیکھیے کہ اگر آپ قنوت وطر کو قنوت نازلہ بنانا چاہتے ہیں، یعنی قنوت وطر جہاں پڑھی جاتی ہے اس کو آپ قنوت نازلہ کی شکل دینا چاہتے ہیں تو ایسا دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ صحیح ابن خزیمہ میں صحیح روایت ہے کہ رمضان میں جب وطر پڑھتے تھے صحابہ کرام تو اس میں قنوت نازلہ میں جو پڑھا جاتا ہے وہ پڑھتے تھے، رکوع کے بعد پڑھتے تھے۔ تو اگر آپ قنوت وطر میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رمضان وغیرہ میں جیسے نماز ہوتی ہے اس میں قنوت وطر ہی ہوتا ہے، لیکن اس قنوت وطر کو بھی قنوت نازلہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن جب اس کو قنوت نازلہ بنایا جائے گا تو اس میں تھوڑی سی تبدیلی آ جائے گی۔ وہ تبدیلی یہ ہے کہ اس شکل میں آپ کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ رکوع کے بعد ہی اس کو پڑھیں، قنوت نازلہ رکوع کے بعد پڑھیں، کیونکہ قنوت وطر کو رکوع سے پہلے پڑھا جاتا ہے۔ علماء نے دونوں کو بھی ٹھیک کہا ہے کہ دونوں قنوت ہے، اس لیے آگے پیچھے کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہتر بات یہی ہے کہ قنوت وطر کو رکوع سے پہلے پڑھا جائے کیونکہ صریح حدیث میں اس کی صراحت ہے، اور قنوت نازلہ کو رکوع کے بعد پڑھا جائے کیونکہ اس کی صراحت ہے۔ تو اگر قنوت وطر میں جیسے رمضان میں اگر جماعت کے ساتھ وطر پڑھی جا رہی ہے، اب اس میں اگر یہ پلان کیا گیا، سوچا گیا کہ اس میں نازلہ پڑھیں گے تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح ابن خزیمہ کی صحیح روایت ہے، صحابہ کرام پڑھتے تھے، لیکن اس میں کرنا کیا چاہیے کہ اسے رکوع کے بعد پڑھنا چاہیے۔ اور جب آپ قنوت نازلہ پڑھ لیں تو میرے بھائی یہاں پہ پھر یہ پوچھنے کی کوئی بات نہیں رہ جاتی کون سی پڑھیں، کیونکہ اس میں آپ آزاد ہیں، اس میں الفاظ کی پابندی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ قنوت وطر پڑھنا چاہتے ہیں تو قنوت وطر میں جو دعا ہے، جو ذکر ہے، وہ خاص ہے، یعنی اس میں آپ کو وہی الفاظ پڑھنے ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ تو قنوت نازلہ میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر آپ قنوت وطر پڑھ لیں تب تو وہاں پہ یہ آپ پوچھ سکتے کون سا پڑھنا ہے، لیکن اگر آپ قنوت نازلہ پڑھ لیں تو قنوت نازلہ میں ذکر کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ جو چاہیں دعا کر سکتے ہیں، بشرطے کہ کوئی دعا جو کتاب و سنت کے خلاف ہو تو اس سے اجتناب کریں گے، اور کتاب و سنت کی روشنی میں کوئی دعا، کوئی ذکر، کوئی بات خلاف نہیں ہے تو اسے آپ قنوت نازلہ میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان جب بھی قنوت نازلہ پڑھتے ہیں تو ان کے الفاظ ایک نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ موقع محل کے لحاظ سے الفاظ سلیکٹ کرتے ہیں، دعا بناتے ہیں اور اس حساب سے پڑھتے ہیں، اور یہ جائز، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ قنوت نازلہ موقع محل سے ہوتا ہے، یعنی کسی خاص حالت کی وجہ سے قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے تو اسی اعتبار سے اس کی دعا ہوتی ہے۔ تو قنوت نازلہ میں تو یہ سوال ہی نہیں بنتا ہے کہ کون سی پڑھیں کون سی نہ پڑھیں، جو بھی بہتر الفاظ ہو سکتے ہیں موقع محل کے لحاظ سے یہ امام اور کوئی بھی عالم جو ہوگا وہ یہ طے کر لے گا کہ کیا بہتر ہے، اس حساب سے پڑھے گا۔ لیکن قنوت وطر میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا پڑھنا چاہیے، تو اس میں جو صحیح سند ہے اللہم اہدنی فیمن ہدیت والی جو روایت ہے، جو دعا ہے، وہی پڑھنا چاہیے، وہ بہتر ہے۔ امید ہے کہ آپ کا جواب